اور بادشاہ ذوالقرنین کیا ہے 24 گھنٹے کے بعد اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا انشاءاللہ، یعنی اللہ مجھے بتائے گا تو میں جواب بتا دوں گا. آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کل آ جانا 24 گھنٹے کے بعد جواب ہوگا. جواب آپ تھوڑی دینے والے، جواب کون دینے والا ہے؟ اللہ. میرے پیاروں جو ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. ایک قرآن پاک کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں جس سے کھل کر پتا چلتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ 14-15 آدمیوں کی جماعت آئی. 14-15 آدمیوں کی جماعت آئی. اچھا، جو جماعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس میں یہودی بھی تھے اور مکہ کے کفار بھی تھے. وہ 14-15 ایک قافلہ بنا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس وقت بڑی سختی اور پریشانی کا معاملہ تھا. آ کر انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو سب کو جواب دے رہے کہ میں نبی، میں اللہ کا پیغمبر، میں اللہ کا رسول. تو وہ 14-15 کی جو جماعت تھی انہوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے 3 سوالوں کے جوابات دے دیں. اگر آپ نے ہمارے 3 سوالوں کے جوابات دیے تو ہمیں یقین ہوگا کہ آپ نبی ہے، کیونکہ یہ جو سوالات ہے بہت ہارڈ ہے، بہت مشکل ہے اور شاید پورے عرب میں کسی کو معلوم نہیں ہوگا. تو وہ 3 سوالات ہم لے کر آئے. اگر آپ جواب دے دے تو ٹھیک ہے، آپ پیغمبر نبی ہے، اور اگر جواب نہ دے تو جیسا حال ہے ویسا ہی سب حال رہے گا. ہمارے آقا ساتھ نے فرمایا اچھا پوچھو نا وہ 3 سوالات کون سے ہیں جو بہت مشکل ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلا سوال اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ الکہف جو آج پڑھنے والی سورت ہے. کون سے دن؟ مطلب جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک یہ سورہ کہف پڑھنا چاہیے. پڑھیں گے؟ بولو انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج پر گیا، مجھے اتنے فرشتوں سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن سورہ کہف اتری تو پورا آسمان فرشتوں سے بھرا تھا اور اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے مصطفیٰ یہ سورت آ رہی ہے، یہ سورت تمہاری امت پڑھے گی، ہر فتنے سے بچے گی، یہاں تک کہ دجال آئے گا سورہ کہف پڑھنے والے کے قریب دجال بھی نہیں آئے گا. بولو سبحان اللہ. تو یہ سورہ کہف میں اصل میں کچھ جوانوں کا واقعہ ہے جن جوانوں نے ایمان قبول کیا تھا. تو چلو وہ جو آئے تھے 14-15 انہوں نے پہلا سوال پوچھا اصحاب کہف کون ہے، یعنی وہ جوانوں کا واقعہ کیا ہے جو غار میں چھپ گئے تھے. غار میں وہ جوانوں کا واقعہ بڑا عجب ہے کہ کچھ جوانوں نے ایمان قبول کیا. بولو کچھ جوانوں نے ایمان قبول کیا، پوری قوم ان کے پیچھے ٹوٹ پڑی، پوری قوم ان کے پیچھے ٹوٹ پڑی. تو ان جوانوں نے کیا کیا، ایک غار میں گئے، غار میں چلے گئے. جب غار میں چلے گئے نا اور ڈر چاروں طرف سے ڈر تھا، اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کو سلا دیا. بولو غار میں اللہ نے ان کو سلا دیا اور برابر 309 دن کے بعد اللہ نے ان کو جگایا ہے. کتنے دن کے بعد؟ 309 دن کے بعد، جس کو اللہ نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. خیر تو مجھے اس وقت وہ واقعے پر نہیں جانا، یہ تو انہوں نے آ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پوچھا کہ پہلا سوال بتاؤ اصحاب بولو کہف کون؟ اچھا ہمارے نبی نے فرمایا چلو دوسرا سوال بھی بتاؤ. تو کہا دوسرا سوال ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے. ہماری باڈی تو سمجھ میں آتی ہے ہم کو، اور آج پوری دنیا باڈی بنا سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے اسٹیچو بنے ہیں، اگر آپ انگلینڈ جاؤ اور برٹش کے وہاں ان کے بڑے میوزیم میں جاؤ آپ کو ایسے ایسے پتلے، ایسے اسٹیچو نظر آئیں گے کہ آپ کو لگے گا نہیں حقیقت میں یہ وہی ہے، لیکن اندر روح نہیں ہے. تو روح کیا چیز ہے، وہ کیا ہے روح جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. کتنے سوالات ہو گئے؟ 2. اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا جس کا نام تھا ذوالقرنین. کیا نام تھا؟ ذوالقرنین. بعض لوگ اس کو الیگزینڈر کہتے لیکن صحیح نہیں، صحیح معلوم نہیں، لیکن ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا ذوالقرنین. وہ بادشاہ کی پوری زندگی کیا تھی؟ یہ 3 سوالات برابر سمجھنا. پہلا سوال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا اصحاب کہف کون تھے. دوسرا سوال روح
انسان کے بدن میں جو روح ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اور تیسرا سوال پوچھا گیا کہ ذوالقرنین یہ بادشاہ جو گزرا ہے یہ کون تھا. میرے پیارو سننا، اللہ کی ذات کو سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا میرا اللہ مجھے بتائیں گے. تو ہمارے نبی نے کہا کل آ جانا، کل آ جانا، یعنی 24 گھنٹے کے بعد آ جانا، آپ کو جواب بتا دیا جائے گا. 24 گھنٹے کے بعد آ جانا. یہ لوگ چلے گئے، برابر 24 گھنٹے کے بعد آئے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی آئی؟ بولو کوئی وحی آئی نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تک میرے پاس کوئی جواب آیا نہیں ہے، تینوں سوالوں کے جواب نہیں آئے. کل، ٹمورو، یعنی کل آ جانا، کل آ جانا. پھر 24 گھنٹے گزر گئے، وہ سب آئے اور کہا کہ آپ تو نبی ہے نا، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ رسول. ہم نے 3 سوالات پوچھے تھے، اصحاب کہف کون ہے، دوسرا سوال تھا روح کی حقیقت کیا ہے، تیسرا سوال تھا ذوالقرنین بادشاہ. 48 گھنٹے ہو گئے. ہمارے نبی نے کہا میں کیا کروں، میرے پاس اب تک کوئی جواب نہیں آیا. اور پورا مجمع بتانا ہمارے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے. کس کی مرضی ہوتی تھی؟ اللہ کی مرضی ہوتی تھی. اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مرضی تھی، میرے نبی 23 سال اپنی مرضی سے کچھ نہ بولے. زبان نبی کی ہوتی تھی. بولو فیصلہ تو کس کا ہوتا تھا؟ اللہ. اب یہ معاملہ چلتا گیا، یہ تیسرا دن، چوتھا دن، 5واں دن، اور ہمارے نبی یہی کہے مجھے نہیں معلوم. اب ان لوگوں نے اسے نام مذاق اڑانا شروع کیا، کیا کیا کہنا شروع کیا. کہا کون کہتا ہے کہ محمد نبی ہے؟ ارے 3 سوالات ان کے سامنے رکھے گئے. 24 گھنٹے گزرے، 48 گھنٹے گزرے، 72 گھنٹے گزرے. ارے چوتھا دن گزر گیا، ان کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آتا. ایک دن ہمارے نبی بہت رو رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہا مصطفیٰ اللہ فرماتے رونا بند کرو، 3 سوالوں کے جوابات آ گئے ہیں. بولو سبحان اللہ. بس جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابات ملے سب کو جمع کیا. اور ہمارے نبی نے جو جواب دیا ہے میرے دوستو، پہلا سوال تھا، بولو کیا؟ اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ نے پوری سورت نازل کی سورۃ الکہف کے نام سے. بولو سبحان اللہ. اور اس میں جوانوں کا ذکر شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناہم ہدی. اور اللہ نے پوری تفصیل بتائی یہاں تک کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا، اس کتے کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا. یعنی اللہ نے اتنا ڈیٹیل میں بتایا کہ اصحاب کہف یہ تھے. ایک کا نام تھا مقسلمینہ، ایک کا نام تھا تملیخہ، ایک کا نام تھا ساری نوتس، ایک کا نام تھا کاسد تتیونس، ایک کا نام تھا زو نواس، ایک کا نام تھا، ایک کتا تھا جس کا نام تھا قطمیر. اللہ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا اور فرمایا وَقَلْبُهُمْ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. وہ جتنے سوال پوچھنے والے تھے حیران ہو گئے کہ بات تو بالکل برابر ہے، کہاں سے کہاں تک کی بات ہے. پھر کہا دوسرا سوال کیا تھا؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے روح کی حقیقت کو بتایا. اور روح کی حقیقت ایسی ہے کہ میرے پیاروں قیامت آ جائے گی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کہتے روح ہے ہی نہیں، وہ میرا ایک آرڈر ہے. آرڈر ہوتا ہے تو زندہ ہے، آرڈر جاتا ہے تو مرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لوگ پوچھتے روح کیا ہے، روح کیا ہے، روح کیا ہے. اللہ کہتے روح کبھی نظر ہی نہیں آئے گی، وہ میرا امر ہے. اور اللہ نے کہا کیوں فکر کرتے ہو، تمہارا علم تھوڑا ہے اور اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. کتنے سوال کے جوابات ہو گئے؟ تیسرا سوال تھا وہ ذوالقرنین بادشاہ کیا. تو اسی سورہ کہف میں
16वें पारे में पूरा रुकू नाजिल होता है जिसमें ज़ुल्क़रनैन बादशाह का जिक्र आता है, और ये भी जिक्र आता है कहाँ सफर शुरू कहाँ खत्म, उन्होंने कहाँ सफर किया कहाँ सफर खत्म, और कैसे वो अल्लाह के वली थे और कैसे जबरदस्त वो दाई थे। कुरान करीम ने बयान किया वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा फअतबअ सबबा। पूरा रुकू अगर आप पढ़ेंगे मेरे प्यारों, कुरान से मोहब्बत होगी, आपको असहाब कहफ का वाकया भी मिलेगा, रूह की हकीकत भी समझ में आएगी, और ज़ुल्क़रनैन बादशाह का जिक्र भी पूरे रुकू में मिलेगा। मेरे प्यारों, ये लोग सब चले गए और हमारे नबी का बाहर नाम हो गया, और जाहिर बात है अल्लाह ही इज्जत देने वाला, और अल्लाह जब इज्जत दे तो कोई रोकने वाला नहीं होता। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, बाहर एक शोर, बल्कि कई लोगों ने ईमान कबूल किया कि आज तक किसी को नहीं मालूम था असहाब कहफ के बारे में, इतनी तफसील हमें मिली है, यहाँ तक कि असहाब कहफ के कुत्ते की भी तफसील हमको मिल गई है, और सब नाम वाम सब होने लगा। मेरे प्यारों, हमारे नबी फिर भी रो रहे। हजरत जिब्रील सामने है। हजरत जिब्रील ने पूछा आप रो क्यों रहे? कहा इतना लेट क्यों हो गया? मैंने तो उनको कहा था 24 घंटे के बाद आना, लेकिन 24 घंटे के बाद भी जवाब नहीं आया, फिर 48 घंटे के बाद भी नहीं आया, 72 घंटे के बाद भी नहीं आया, इतने दिन के बाद जवाब आया। कैसे लोगों ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा शायर है, किसी ने कहा मजनून है, किसी ने कहा जादूगर है, किसी ने कहा ये अपनी तरफ से बातें करते हैं। ये कहकर हमारे नबी रोने लगे तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया उसका भी जवाब आ गया है। आंसर ऑफ डिले, यानी इतना डिले जो हुआ, इतने देर में जो अल्लाह ने जवाब दिया, उसका जवाब भी आ गया। क्या जवाब आया मेरे प्यारों? क्या जवाब आया वो भी कुरान में लिखा, अल्लाह की कसम कुरान में लिखा। क्या जवाब आया? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा आपने सबको कह दिया कल आ जाना, तुमको जवाब मिल जाएगा। असहाब कहफ कौन है? कल 24 घंटे के बाद। रूह क्या है? 24 घंटे के बाद जवाब। और बादशाह ज़ुल्क़रनैन क्या है? 24 घंटे के बाद। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आपने ये क्यों नहीं कहा इंशाअल्लाह, यानी अल्लाह मुझे बताएगा तो मैं जवाब बता दूंगा। आपने सिर्फ इतना कह दिया कल आ जाना, 24 घंटे के बाद जवाब होगा। जवाब आप थोड़ी देने वाले, जवाब कौन देने वाला है? अल्लाह। आपको कहना चाहिए तो 24 घंटे के बाद आना, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह जवाब देगा। अल्लाह कहते अगर आपने इंशाअल्लाह कहा होता तो 24 घंटे से पहले आपको जवाब मिल गया होता, लेकिन आपने सिर्फ इतना कहा ना मैं जवाब दे दूंगा। मेरे प्यारों, हमारे नबी रोए। अल्लाह ने फरमाया आइंदा भी ख्याल करना, कोई भी जवाब दो तो कहना जवाब देने वाला मैं नहीं हूं। बोलो जवाब देने वाला कौन है? अल्लाह। और ये बात भी कुरान में लिखी हुई है। अरे बोलो ना, ये बात भी कुरान में लिखी हुई है, साफ अल्फाज में। अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, और अगर अरबी जानने वाले हो ना उलमाए किराम, सोचेंगे अल्लाह ने कितने इंपॉर्टेंस के साथ फरमाया वला तक़ूलन्ना। अल्लाह ये भी कह सकते थे आप कभी भी इंशाअल्लाह के बगैर बात मत करना, लेकिन अल्लाह ने कहा हरगिज हरगिज हरगिज। ख्याल रखना, अरबी जबान में इसको कहते हैं लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला। अरबी ग्रामर में वला तक़ूलन्ना, कभी भी नहीं मेरे मुस्तफा, कभी भी नहीं, कोई भी काम के बारे में मत कहना इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, कि कल मैं वो काम करूंगा, नहीं, बल्कि कहना इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो काम होगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे नबी से बढ़कर तो किसी का मकाम नहीं था ना? अरे बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर किसी का मकाम? अल्लाह की कसम हमारे नबी की शान
کیا شان تھی میرے دوستو. لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو کہہ کر پوری امت کو بتایا کہ ہر معاملے میں ہمارا دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے. ہمیں خوشی ملے نا، خوشی ملے تو بھی ہمارا ذہن کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ. ہمیں غم ملے تو ہمارا ذہن کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ. کیونکہ دنیا ہے، کچھ دن ہمارے بہت خوشی کے آئیں گے، مگر وہ خوشی دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اور کچھ دن ہمارے اوپر حالات پہ حالات آئیں گے، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ یہ حالات دینے والا